بچے چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں، رسپانسبل میں ہوں، میری تعداد کم ہو رہی ہے، رسپانسبل میں ہوں، ٹیچر جھگڑ پڑے ہیں، رسپانسبل میں ہوں، والدین فیس ٹائم پہ نہیں دیتے، رسپانسبل میں ہوں۔ آپ ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو، آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، آپ کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، آپ اپنی صلاحیت بڑھائیں، بچوں کے ریزلٹس بہتر ہونا شروع ہو۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے پاس سے نہیں کرتا، میں تو اس کو آپ کے سامنے جسٹ پریزنٹ کر رہا ہوں اس انداز میں کہ میرا اور آپ کا درد مشترک ہے کہ پرائیویٹ سکولنگ جو ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ گرو کریں، صرف تعداد کے اعتبار سے نہیں، صرف ان ٹرمز آف انسینٹیو یا مانیٹری ٹرمز میں نہیں، بلکہ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اعتبار سے، بلکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے یہ برانڈ بنے۔ یہ میرا اور آپ کی قدریں مشترک ہے اور دردیں مشترک ہے، اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیجئے۔ نافذ بالکل ٹھیک آپ لوگوں کو بتایا کہ اصل اسکول کا اثاثہ بھی آپ ہیں اور اسکول کو جو لاحق بیماری ہے وہ بھی آپ ہیں۔ اب وہ آپ لاحق بیماری ہیں یا آپ اسکول کا اثاثہ ہیں، یہ تعین بھی آپ نے خود کرنا ہے، اس کا تعین آپ خود کرنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دلچسپ واقعہ آ گیا ہے، میں نے کبھی مختلف ٹریننگ میں سنایا ہے، آپ کو سنا ہے۔ یہ والی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ اسپیشل ایک ہماری ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر ٹریننگ تھی، وادی نیلم میں ہم لوگوں کو لے گئے تھے، وہاں پہ میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا سیشن لے رہا تھا، اور وہ سیشن میرا 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں پہ اسی طرح بات کی کہ بھائی آپ یا اپنے اسکول کا اثاثہ ہیں یا اپنے اسکول کے لیے لائبلٹی ہے، آپ کیسے ہوں گے، آپ کا اسکول کیسے ہوگا۔ یہ میں بات کر رہا تھا تو ایک دو پرنسپل کو وہ بات بری لگی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسکول کے لیے لائبلٹی ہو سکتے ہیں، میں نے لاکھوں کروڑوں روپے اپنے اسکول پہ لگائے ہیں، میں اپنے اسکول کے لیے لائبلٹی کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے اسکول کو کیوں چاہوں گا کہ وہ نیچے جائے۔ آپ ایسے لگے، میں اس کے احترام میں چپ ہو گیا، عمر پہ بڑے تھے مجھ سے، ان کے ساتھ ہی 2-3 بندے چھوڑ کے ایک اور پرنسپل صاحب بیٹھے تھے گجرات سے، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے انہیں الاؤ کیا، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی میں آپ کی بات سے متفق ہوں اور اس بات کا عملی ثبوت میں خود ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں اپنی سٹوری آپ کو سناؤں۔ اب پوری سٹوری سننے کا تو ٹائم نہیں ہوتا ٹریننگ میں، ہم تو سنانے کے لیے آتے ہیں، سننے کے لیے بڑی آتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ سنائیں، بات ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ میں اسکول ہے اور میں نے جب اسکول بنایا تو میں نے ظاہر ہے کہ پیسے لگائے اس کے اوپر، اچھی بلڈنگ ڈھونڈی، اچھی سہولیات دی، فرنیچر یہ وہ، ٹیچر اچھے رکھے، تو اسکول میں ایڈمیشن ہوئے ٹھیک ٹھاک، دوسرے تیسرے سال اسکول کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ بندہ خود بتا رہا ہے کسی نے، اور وہ مجھے بتا رہا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ دوسرے تیسرے سال تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، بچے چھوڑ کے چلے جاتے، جتنے ایڈمیشن ہوتے اتنے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو کبھی اسکول سے کو مجھے 2-4 ہزار بچ جاتا ہے، پھر جیب سے ڈالنا پڑتا ہے۔ حالانکہ تیسرے چوتھے سال اسکول کو اسٹیبل ہونا چاہیے تھا، لیکن اسکول اسٹیبل نہیں ہوا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، بڑے پرنسپل چینج کی میں نے 2-3 بار، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹیچروں کو موٹیویٹ کیا، ٹریننگ کروائی، سلیبس چینج کیے، والدین سے مذاکرات اور میٹنگز کی، لیکن اسکول میں ایڈمیشن میں اضافہ نہیں ہوا، نیٹ اضافہ نہیں ہوا۔ 45 آئے تو 45 گئے قریب۔ تو کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ کوئی ایک اسکول ہے، اس کی ایک وائس پرنسپل صاحبہ ہیں اور وہ بڑی ٹیلنٹڈ خاتون ہے، اور وہ اگر آپ کے اسکول میں آئیں تو آپ کے اسکول کو اچھا مینیج کر سکتی ہیں۔ تو میں نے کوئی واسطہ ڈال کے بیچ میں کوئی بندہ ڈھونڈا، ان کے تعلق والا، ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ ہمارے اسکول میں تشریف لائیں، وہاں پہ آپ وائس پرنسپل ہیں تو میں آپ کو پرنسپل بنا دیتا ہوں، وہاں پہ آپ کی اتنی پے ہے تو میں آپ کو اس سے زیادہ پے دیتا ہوں، آپ میرے اسکول میں۔ کہتے ہیں وہ جو واسطہ تھا درمیان میں، اس کی رشتہ داری تھی ان سے، وہ ان کے ماموں لگتے تھے، تو وہ واسطہ اسٹرانگ تھا، تو وہ آئیں میرے اسکول میں اور انہوں نے آ کے مجھ سے میٹنگ کی اور مجھے کہا کہ میں آپ کے اسکول میں کچھ وقت گزاروں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں مستقلاً آپ کو جوائن کر سکتی ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کلیئر بات ہے، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے 1 ہفتہ میرے اسکول میں گزارا اور 1 ہفتے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کیوں بلانا چاہتے ہیں اسکول میں؟ تو میں نے کہا کہ ظاہر اس لیے کہ میری تعداد بڑھے، اس لیے کہ بچوں کے رزلٹس اچھے آئیں، اس لیے کہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں فائنینس بہتر ہو، اس لیے کہ پھر ہم سہولیات بھی اچھی دے سکیں، اسکول کا برانڈ اچھا بنے، اسکول چلے، تعداد بڑھے، اس لیے بلایا۔ وہ کہتی ہے اچھا اگر آپ یہ سارے کام چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تعداد بڑھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی فیس اور زیادہ اچھی ہو جائے، اگر آپ کی کلیکشن اچھی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے رزلٹس اچھے ہیں، کریکٹر بلڈنگ اچھی ہو،
تو پھر آپ نے کل سے اسکول نہیں آنا. سمجھ آئیے؟ کہتا ہے میں ایک منٹ کے لیے ایسے بالکل نا مبہوت ہو گیا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر آپ یہ سارا چاہتے ہیں تو کل سے آپ نے اسکول میں نہیں آنا. تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ بندہ خود واقف کہتا میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں آؤں گا، اسکول میرا ہے، میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ کہتی ہے پھر میں نہیں آؤں گی، آپ چلا لیں اپنا اسکول، میں چھوڑ کے جا، میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ ٹھیک. تو اب مجھے تھوڑا شوق بھی ہوا. میں نے کہا بھائی ٹیلنٹڈ تو ہے یہ، میں نے سنا بھی اس کے متعلق بہت ہے، تو اس کا پرپوزل سن لیتے ہیں بھلا یہ کیا چاہتی ہے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو کھول کے بتائیں. اس نے کہا کہ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ اسکول ٹھیک نہیں چلے گا، آپ اگر نہیں آئیں گے تو میں اسکول چلا لوں گا. یہ میرا آپ سے بات ہے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اگر اسکول ڈوب گیا تو اس نے کہا تو پہلے ڈوبا ہوا، پہلے کون سا آپ کا چل رہا ہے ڈوبا ہوا پہلے یہ. کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں بھی. میں نے کہا اور اس نے کیا ڈبونا ہے پہلے ڈوبا ہوا لیکن ہو سکتا ہے یہ چلا ہمارے. تو کہتے میں نے اسے اور تو تھوڑی سی تسلی کی باتیں کی اپنے اطمینان کے لیے. پھر میں نے اسے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کل سے میں اسکول نہیں آؤں گا، آپ اسکول چلائیں لیکن تعداد بڑھنی چاہیے. اس نے کہا آپ پریشان ہو، تعداد بھی بڑھے گی، کریکٹر بلڈنگ بھی ٹھیک ہوگی، والدین بھی مطمئن ہوں گے اور ایڈمیشن بھی زیادہ ہوگا. تو کہتے میں اسکول نہیں گیا. پریشانی تو تھی مجھے، جب اسکول کا ٹائم ہوتا تو میں کرپٹن بدلتا، چاہے کہ کپ اور پیتا، لیکن بہرحال مجھے پابندی تو تھی میرے اسکول جانے میں. کہتے ہیں وہ سال گزرا اور اس سال بچوں کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے. والدین کے درمیان میں انہوں نے پی ٹی ایم کی اور والدین کا بھی اطمینان کی ریشو مجھے باہر سے معلوم ہونا شروع ہوئے کہ ہوں تجھے پرنسپل ٹھیک لا کے آئے ہو، اے پرنسپل ٹھیک ہے. جو والدین مجھے ملتے کہیں بازار میں آتے جاتے کوئی سوشل تکلیفات میں. کہتا ہے پھر میں نے وہ ریزلٹس اچھا آیا، ایڈمیشن آ گیا، ایڈمیشن کی کمپین اس نے ڈیزائن کی، ایڈمیشن بھی پہلے سے زیادہ ہوئے، بچے چھوڑ کے بھی کم گئے اور نیٹ تعداد میں اضافہ ہوا. تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ اس کی بات میں وزن. کہتا ہے ایک سال اور گزرا، تعداد الحمدللہ بہت اچھی ہو گئی، کیمپس میں جگہ نہ بچی. اس نے کہا سر ایک اور بلڈنگ میں ہم نے ایک اور بلڈنگ خرید لی، وہ بھی بھر گئی، تیسری بلڈنگ، چوتھی بلڈنگ. کہتا ہے اب میرے 4 اسکولز ہیں، چاروں کو وہ چلاتی ہے لیکن مجھے کسی کیمپس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس نے خود بتایا. کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ اسکول کو جو اصل بیماری تھی وہ میں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا. میں جیسے ہی وہاں سے نکلا اسکول ٹھیک ہو گئے. آپ تو بات کی سمجھ آئی گی. ہمارے ملک کو بھی ایسی بیماری ہے، اسکول کو بھی ایسی بیماری ہے. قیادت طے کرتی ہے کہ اسکول کس طرف جائے گا. آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کا اسکول اوپر جائے گا. اب اپنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اگر آپ تو آپ کا اسکول آٹومیٹیکلی اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر آئے گی. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں کوئی بتی تو نہیں لگی ہوئی جو گرین ہو جائے کہ بھائی اب آپ نے کھا لیا. آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا. ایسے ہی ہے، خود پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہی آپ کے سیکھنے کا پرتو، اس کی ریفلیکشن آپ کے اسکول کے تعداد پہ، بچوں پہ، ریزلٹس پہ، کریکٹر بلڈنگ پہ، فی کلیکشن پہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو کہنا نہیں پڑتا. آپ کی بات چیت، آپ کا کنڈکٹ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا چال چلن، اس میں فرق آ جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب گرو کرتا ہے. اور جیسے آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ گرو کرتا ہے. آپ کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ گرو، آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ گرو کرتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں، اپنا تھیسس میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ آج کی آپ کی پرائم لرننگ ہے، میں یہی کہنے آیا تھا. اب تھوڑی سی ٹائم میں اس کے اوپر لگاؤں گا کہ اگر کوئی پرنسپل اپنے آپ کو گرو کرنا چاہے تو گرو کیسے کرے، کن ایریاز میں گرو کرے، کیا باتیں وہ نہیں سیکھے. یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ٹپس دے کے جاؤں گا جن کے اوپر پیسے نہیں لگتے، جن کے اوپر کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی. آپ آسانی سے انہیں اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انہیں اپنے اندر شامل کرتے ہیں اپنی صلاحیت میں، اپنے علم میں، تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی آپ کا اسکول اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ. اور جب میں کہتا ہوں کہ اسکول اوپر چلا جائے گا تو یہ صرف تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے، یہ صرف فی کلیکشن کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اسکول کی برانڈنگ کے اعتبار سے، یہ ٹیچر کے ریٹینشن ریٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ والدین کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہر حوالے سے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے جیسے میں علم کی سیڑھیاں چڑھوں گا ویسے ویسے میرا اسکول ترقی کے زینے، بولو تو صحیح، چلو میں اوپر جا رہا ہوں، آٹومیٹیکلی میرا اسکول اوپر جائے گا.
میں اگر نیچے جا رہا ہوں میرا اسکول آٹومیٹکلی نیچے جائے گا، اور میں اگر کانسٹنٹ ہوں تو میرا اسکول بھی ادھر ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کانسٹنٹ کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ اوپر جا رہے ہیں یا آپ نیچے آ رہے ہیں؟ کھڑے نہیں ہو سکتے اس سفر میں. اوپر جانے کے سفر میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا آپ نیچے آ رہے ہیں. آپ کبھی ناران کا نام سے آگے جائیں نا بڑھو سر ٹاپ کی طرف، تو وہاں پہ جاتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ گاڑی بھگا کے جب جاتے ہیں، یہ پچھلے دنوں دماغ کچھ مسائل ہوئے ہیں، تو اوپر جا کے جب وہ بڑا گیئر کام نہیں نہ کرتا تو پھر وہ اسے گیئر چینج کرتے ہیں. وہ جو گیئر چینجنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں بعض بات کو جو 1 سیکنڈ یا 1 نینو سیکنڈ لگتا ہے اس میں گاڑی پیچھے آنا شروع ہوتی ہے. اس لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ان چڑھائیوں پہ آپ چھوٹے گیئر میں چڑھیں تاکہ آپ مسلسل چڑھتے جائیں. آپ کو گیئر چینج کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل اسی طرح سے آپ ترقی کے سفر میں رک نہیں سکتے. ناٹ فار ایون اے نینو سیکنڈ. یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا آپ نیچے جا رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعداد میں اوپر، تربیت میں اوپر، ٹیچر کی سیٹسفیکشن میں اوپر، والدین کے اطمینان کی ریشو میں اوپر، پیسے کی فی کی کلیکشن میں اوپر، پروفٹ میں اوپر، بچوں کی رائٹنگ میں اوپر، بچوں کی ریڈنگ میں اوپر، میتھمیٹیکل سکلز میں، انالیٹیکل سکلز میں اوپر. اور جب ہم کہتے ہیں نیچے تو ان سب میں نیچے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ذات گرامی کے اوپر کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں. اب میں آپ کو ایک آخری تھیوری پڑھا کے جو یہ ہمیں بتا دے کہ بھائی ہم بطور اسکول لیڈر، بطور اسکول مینیجر ہمیں کیا کیا چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بس یہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر عامر یعقوب صاحب آپ کو جو کہنا چاہیں گے. اور وہ تھیوری یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کے کچھ مراحل ہیں، کچھ لیولز ہیں. وہ یہ 5 ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی یہ سمجھ نہ آئے ہو، لیکن آپ اس نام کو لکھ لیجیے اپنے پاس. آپ اسے جا کے اس تھیوری کو سرچ کر لیجیے گا. یہ 5 لیولز آف لیڈرشپ بائی جان سی میکسویل. یہ 5 لیڈرشپ کے لیول اپنے پاس لکھ لیں. اس کو اپنے موبائل پہ آپ سرچ کر لیں گے تو مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا بہت میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اداروں کی، آرگنائزیشن کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے یہ 5 لیول ہیں. اس کے جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے 5 لیول کی طرف. پہلا لیول یہ ہے اس کی نشانی کو بتاتا ہے کہ کوئی مشین تو نہیں ہے جیسے میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے کہ ہم کسی بندے کو لگائیں اور وہ کہیں لیول 1 لیول 1 لیول 1 اور پھر کسی اور کو لگائیں اور وہ میٹل ڈیٹیکٹر بولے لیول 2 لیول 2. ایسا تو نہیں ہو سکتا. انسان ہے، انسانوں کو کوئی ایسی مشین تو نہیں ایجاد ہوئی جو ان کی صلاحیت کا تعین کرے. لیکن کچھ نوشنز ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ لیڈرشپ کے کس لیول کی طرف. ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے پیپل فالو یو بیکاز دے ہیو ٹو. لوگ آپ کی بات اس لیے مانیں اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کیونکہ وہ مجبور ہے آپ کی بات ماننے پہ تو آپ لیول 1 کے لیڈر ہیں. یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، یہ میں ہی بولے چل رہا. اچھا آپ کم از کم سر کو ہلائیں. آپ نے کبھی مولوی صاحب کی تقریر سنی؟ جمعے کے خطبے میں کہ آج کل یہ پیر ملاد النبی کی تقریر ہوگی، تو اگر کسی مولوی صاحب کی تقریر میں لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے ہی پھر وہ لوگوں کو خود کہتے ہیں بھائی کہو سبحان اللہ، بولو اور نہ تقریر لگاؤ. کوئی کہتے ہیں نا ایسے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آڈینس کو جانتے رہے اور خود مولوی صاحب جو ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے. تو اس لیے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، سارے لاتے رہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی. لیول 1 کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ وہ لیڈر جس کی لوگ بات اس لیے مانتے ہیں اس کی آرگنائزیشن میں چونکہ وہ اس کی بات ماننے کے لیے مجبور ہے. پیپل فالو یو بیکاز دے ہیو. ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ میں اس وقت ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ہمارے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے نیچے کام کرنے والے، نیچے کام کوئی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ کام لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو ہم لیول 1 کے لیڈر ہیں. اس کی اچھائی برائی کی طرف میں نہیں جا رہا، میں پھر وقت آپ کو اس کی نشانیاں بتاؤں. اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر پیپل فالو یو بیکاز دے وانٹ ٹو، لوگ اس لیے آپ کی بات مانتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے آپ کی بات ماننے کا. اگر اس کیفیت میں آپ ہیں تو آپ لیول 2 کے لیڈر ہیں. سارے رائے سارے سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟
لوگ آپ کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں. they want to follow. اگر یہ کیفیت ہے، بنانی کیسے ہے یہ آگے بتاتا ہوں، لیکن اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن لیڈرشپ کے لیول میں لیول 2 پہ. اسی طرح اگر کسی آرگنائزیشن میں پیپل فالو یو بیکاز یو ہیو ڈن فار دا آرگنائزیشن، یو ہیو ڈن سم تھنگ ویلیویبل، آپ کی خدمات بہت ہے، آپ کا تجربہ بہت ہے، آپ کے پاس علم بہت ہے اس فیلڈ کا، آپ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور آپ کی وہ کمپیٹنسی آپ کے ساتھ کام کرنے والے کو معلوم ہے، اگر اس وجہ سے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ لیول 3 کے. اور اس کے مقابلے میں میرے ذہن میں ایک اور تھیوری بھی آئی ہے. HRM کی پوری تھیوری ہے، بڑے غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگوں کے آرگنائزیشن میں بات نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو نیچے کام کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اوپر کام کرنے والا علم میں، صلاحیت میں ہم سے کم ہے، وہ اس لیے بھی اس کی بات نہیں مانتے. سمجھ آئیے؟ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے اندر یا والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر خصوصی طور پہ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگ نیچے والے اس لیے بھی باتیں مان جاتے ہیں، اس کی بات کیا مان جاؤ، نہ تو یہ ہم سے اچھی تقریر کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس ہم سے اچھی ڈگری ہے، نہ اس کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے، اس لیے بھی لوگ بات نہیں مانتے. اس کے مقابلے میں اگر 22 ہو لوگ اگر یہ سمجھے کہ یہ علم میں، تقوی میں، صلاحیت میں، کام میں، قابلیت میں، تجربے میں ہم سے زیادہ ہے اور لوگ اس وجہ سے آپ کی بات مانیں تو آپ اس آرگنائزیشن میں لیول 3 کے. سمجھ لیے؟ یا تو سارے بجائے یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ آئیے، باقی آپ لیول 3 کے لیڈر ہیں. اگر لوگ آپ کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے علم سے، تجربے سے، فہم سے، ادراک سے، قابلیت سے متاثر ہیں، اگر اس لیے مانتے ہیں تو آپ لیول 3 ہیں. اسی طرح اگر آپ نے لیول 4 کے لیڈر کے پیپل فالو یو بیکاز آف واٹ یو ہیو ڈن فار دیم، آپ نے کوئی ایسا کام ان کے لیے کیا ہے، کسی کو ذاتی طور پہ آپ نے فائدہ پہنچایا ہے، تو آپ اس بندے کے لیے جس کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا ہے اس کے لیے آپ لیول 4 کے لیے کریں. آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کسی کی ذات کو فائدہ پہنچا، ذاتی طور پہ کسی بندے کو فائدہ پہنچا ہے، وہ اس بندے کے لیے آپ لیول 4 کے لیے کریں. بات سمجھ نہیں ہے؟ آئیے یہ اس لیول پہ نا لوگ لیول 4 کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو، اپنے اپنے فرقے کے یا اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اندر دھن تقریر کرتے ہیں. یہ لاجک ہے، یہ لاجک ہے کہ جب آپ کسی کو لیول 4 کا لیڈر سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس کی بات کے اوپر آرگیو نہیں کرتے، آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ بتائیں مجھے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی لیے اس لیول کے اوپر عمومی طور پہ ہماری سیٹنگ میں، جو جس سیٹنگ سے ہم ہیں، شاگرد ہوتا ہے اس کے لیے استاد لیول 4 کا لیڈر ہے. اس لیے شاگرد اس بات کو ساری زندگی یاد رکھتا ہے. اگر آپ کا کوئی ویلیویبل کنٹریبیوشن ہونا اس کی لائف میں، تو وہ زندگی میں آپ کو کبھی شاپنگ کرتا ہوا ملے گا، کہیں بھی ملے گا، تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو جھک کے ملے گا، احترام کرے گا اور آپ کی بات مانے گا اور آپ کو بتائے گا کہ سر میں جس جگہ پہ ہوں آپ کی وجہ سے. پچھلے دنوں میں ایک اسکول پرنسپل کے جنازے میں شریک ہوئے، بڑے قابل آدمی تھا. وہاں پہ میں نے ان کے شاگردوں کی ایک ایسی تعداد دیکھی جو اپنی عملی زندگی میں اس وقت بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. کاروباری ہیں تو اچھے کاروباری ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو وائٹ کالر جاب کرتے ہیں اور دور ہیں. مثال کے طور پر میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا، اس کا نام مناظر تھا اور وہ اسلام آباد میں ہوتا اور وہ وہاں سے جنازے میں شرکت کے لیے اسپیشل آیا تھا. محمد، میں نے اس سے پوچھا جب تدفین ہو رہی تھی ہمارا، کیونکہ وہ دوست اس لیے گئے ہوئے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ بعد میں بھی کسی وقت آ سکتے تھے. کہتے نہیں، آپ کو نہیں پتا ان سے میرا تعلق کیا تھا. اس نے وہاں کھڑے کھڑے آنسوؤں کے ساتھ مجھے سنایا کہ جاوید صاحب جو ہیں
جب میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں چھوٹا تھا کسی وجہ سے، تو میری تعلیم MBA تک وہ جاوید صاحب نے اپنے پیسوں سے مجھے تعلیم دلوائی تھی، اور اس بات کا آج تیسرے بندے آپ ہیں جسے پتا ہے، میں بتا رہا ہوں جاوید صاحب نے کسی کو نہیں بتایا۔ لوگوں کے لیول 4 کے لیڈر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسپیشلی ان کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ جب آپ کسی کو ذاتی طور پہ اس کی ذاتی زندگی میں فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ آپ اپنی بات سے پہنچائیں، اپنے عمل سے پہنچائیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات مجھ سے سنو آگے پہنچ کے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، لوگ اس بات کو سمجھیں اور تمہاری قدر شروع کریں۔ تو آپ لیول 4 کے لیے، میں اپنی بات سمجھا پایا؟ لیول 1 پہ ہم سب ہیں، اس میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کیسے لیول 2 پہ آئیں۔ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے مجبور ہیں آلریڈی، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں نہیں ماننے کے بعد نکال دیں گے۔ اس بات کا ہمیں بھی پتا ہے، اس بات کو انہیں بھی پتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ وہ جو بات ماننے پہ مجبور ہیں ان کا بات ماننے پہ دل کرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ تو ہم لیول 2 کے لیڈر ہو جائیں گے۔ پھر اگر ہمارا علم، تجربہ، قابلیت، صلاحیت اس لیول کی ہو کہ ہمارے آس پاس کے سارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو، انہیں معلوم ہو کہ اس کی صلاحیت اس لیول کی ہے، اس کا تجربہ، اس کا فہم، ادراک، معاملہ فہمی، پرابلم سالونگ یہ اس لیول کی ہے، تو ہم ان کے لیے لیول 3 ہو جائیں گے۔ پھر اگر ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری بات کے نتیجے میں، ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں اس بندے کو ذاتی طور پہ فائدہ پہنچے، وہ والدین یا اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچر یا ایون پیر ہے، گیٹ کیپر ہے یا سویپر، ان کو اگر ہماری کسی بات سے، کسی عمل سے ذاتی طور پہ فائدہ پہنچے، اور یہ میں صرف مانیٹری ٹرمز میں نہیں کہہ رہا کہ پیسے ہی دیں تو فائدہ پہنچتا ہے، بعض بات رہنمائی کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے، بعض بات کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے، تو ہم ان کے لیے لیول 4 کے لیے لیول 4۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں، کام کرنا ہے آگے ہی ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی لیول 4 پہ ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ میں ہو سکتا ہے کوئی لیول 3 پہ بھی ہو، مجھے تو نہیں پتا، لیول 2 پہ تو آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگ ہوں گے، لیکن میرے علم میں تو نہیں ہے۔ میں آپ کے تجربے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں، اونر ہوں، اور میں لیول 1 کا لیڈر ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں لیول 2 کا لیڈر بن جاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں لیول 3 کا لیڈر بن جاؤں؟ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں لیول 4 کا لیڈر بن جاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کے علم سے، تجربے سے، فہم سے، ادراک سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ ہے آپ کے پاس،